السلام علیکم دوستوں، میں حکیم صادق رضا آیورویدا فارماسسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں۔ دوستوں، آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اگر آپ نے اس کو دھیان سے سن لیا تو آپ علاج اپنا پورے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اندھا دھند ویڈیو دیکھ کر کے یا پھر ویڈیو ڈال کر کے بہت سارے حکماء حضرات بھی یہاں غلطی کرتے ہیں، الٹے سیدھے نسخے تجویز کر کے وہ جو ہے عوام میں دے دیتے ہیں اور عوام اس کو بناتی ہے، فائدہ بالکل نہیں ملتا ہے۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ نسخہ فائدہ کیوں نہیں کرتا ہے، یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا۔ اور نسخہ آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو، یہ بالکل ایسا نسخہ ہے جس کو آپ بنا کر کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ 100% اس کا فائدہ ملے گا گارنٹی کے ساتھ میں۔ تو آج جو میں نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں وہ مغلظ نسخہ ہے۔ اب میں تھوڑی سی مغلظ کی تعریف کر دوں، بہت سارے لوگ یہاں پر نہیں سمجھتے ہیں، خاص کر کے جو میرے ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں دونوں کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہندی زیادہ سمجھتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں اور اردو والے بھی لوگ ہیں۔ تو آج میں جو مغلظ نسخہ آپ کو دے رہا ہوں اس کا جو مطلب ہوتا ہے، دیکھیے مغلظ کہتے ہیں غلیظ، یعنی گاڑھا کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو جسم کے اندر جتنی بھی پتلی رطوبات ہوتی ہیں خون کو چھوڑ کر کے، تو یہ نسخہ جو ہے مغلظ جو بھی نسخہ ہوگا وہ ان ساری رطوبات کو گاڑھا کر دیتا ہے۔ تو خاص کر کے جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منی کو گاڑھا کرنا، یعنی ویریہ کو گاڑھا کرنا۔ اس لیے مغلظ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے منی کو گاڑھا کر دیتا ہے، ویریہ کو گاڑھا کر دیتا ہے۔ اب ویریہ گاڑھا ہونے سے آپ کو کون کون سی پریشانیوں سے چھٹکارا ملتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ نسخہ نوٹ کر لیں اور نسخے کو کس طرح سے تجویز دیا گیا ہے وہ بھی آپ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ تو نسخے میں سب سے پہلی چیز آپ نے لینا ہے سالب مصری 5 تولہ، سالب پنجہ 5 تولہ، اسگند ناگوری 5 تولہ، ستاور 5 تولہ، گوکھرو 5 تولہ، کشت شیری 2 تولہ، سورنجان شیری 2 تولہ، پمبا دانہ 10 تولہ، چھلکا اسب گول 5 تولہ۔ یہاں تک ایک مرحلہ ہو گیا۔ اب دوسرے مرحلے میں آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ ہے دوستو کشتہ کلئی 1 تولہ، کشتہ چاندی 1 تولہ، تباشیر نکرا 3 تولہ اور سبز الائچی 3 تولہ۔ یہ 2 طرح کی چیزیں آپ نے اس میں لینی ہے۔ چھلکے سب گول کو چھوڑ کر کے باقی ساری چیزوں کو اپنے خوب اچھی طرح سے باریک صفوف بنا لینا ہے۔ اور جو کشتجات میں نے بتائے آپ کو اور سبز الائچی بتائی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو مہین باریک کر لینا، خوب باریک کر لیں آپ، مثل غبار کر لیں۔ اور ان ساری چیزوں کو جو ہے ایک چھلنی کی مدد سے آپس میں مکس کر لیں۔ یہ آپ کا نسخہ تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بعد بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ چیزیں سن لیں کہ اس میں جو ہے یہ کون کون سی چیزوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ دیکھیے صورت انزال یعنی ارلی ڈسچارج ہونے کو روکے گا، شگر پتن کو روکے گا، اس کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے خاص کر کے۔ اور دوسرا ہے اس کا فائدہ دوستو، یہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی منی کی حدت کو کم کر دیتا ہے، یعنی جو ویریہ کے اندر گرمی ہوتی ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ منی کو خوب اچھی طرح سے گاڑھا کر دیتا ہے اور اس سے امساک پیدا ہوتا ہے، یعنی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھا اس کا فائدہ ہے کہ یہ گرمی اور خشکی کے سبب سے جو ہونے والی مردانہ کمزوری ہے یہ اس کو حتمی طور پہ اس کا خاتمہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اور پانچواں اس کا فائدہ ہے کہ منی کی پیدائش کو تیزی کے ساتھ میں بڑھاتا ہے اور جسم کے اندر جو اچھی رطوبات ہوتی ہیں یہ ان کو بڑھا دیتا ہے، اور جو غلط رطوبات ہوتی ہیں جن سے بہت ساری بیماریاں آپ کے اندر جنم لیتی ہیں، ان ساری رطوبات کو ختم کرتا ہے اور اچھی رطوبات کو یہ بڑھا دیتا ہے۔ اور چھٹا اس کا فائدہ یہ ہے کہ چھپاکی میں بہت اچھا فائدہ کرتا ہے، یعنی اگر کسی کے بدن پہ جو ہے چھپاکی ہو جاتی ہے، پتی اچھل جاتی ہے، جس کو پتی اچھلنا کہتے ہیں، اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ اور ساتواں اس کا سب سے بڑا فائدہ، جو کوئی سا نسخہ ایک ساتھ اتنا بڑا فائدہ نہیں دے سکتا، ساتواں سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ سوزاک کو اور سوزش کو ختم کرتا ہے، لیکوریے کو ختم کرتا ہے، اس کے لیے اکسیر چیز ہے،
ٹھیک ہے نا، اگر کسی مرد کے یا کسی عورت کے سوزاک ہو جاتا ہے، ویریے میں پس سیلس بڑھ جاتے ہیں یا ورم آ جاتا ہے، تو یہ اس کو بہت اچھی طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ اس کے 7 فائدے میں نے بتائے، بے شمار اس کے فوائد ہیں، لیکن میں نے آپ کو مین بتا دیے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب دیکھیے یہاں پہ غلطی کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا غلطی کہاں کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی نسخے میں مختلف مزاج کی چیزیں جمع کر دیتے ہیں، یعنی الگ الگ مزاج کی چیزیں اس کے اندر جمع کر دیتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں، موسلی سفید، اکرکرا ایرانی اور دار چینی، ان تینوں چیزوں کا مختلف مزاج ہے، یعنی الگ الگ مزاج کی یہ حامل ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ مغلظ نسخہ بتا کر کے اس کے اندر موسلی بھی ڈلوا دیتے ہیں، اکرکرا ایرانی بھی ڈلوا دیتے ہیں، دار چینی بھی ڈلواتے ہیں، کوکنار بھی ڈلوا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری ادویات جو ہے ایک جگہ ملوا دیتے ہیں، جو کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف ہے، اور یہ شاید ہی کسی مزاج کو چھوڑ کر کے ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں، لیکن کسی مزاج پہ یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک دوسرے کا مخالف ہے۔ ان دوائیوں میں اکرکرا ہے وہ الگ مزاج رکھتا ہے، دار چینی ہے وہ الگ، موسلی ہے وہ الگ، کوکنار ہے وہ الگ۔ تو اس طرح سے جو آپ کا نسخہ ہوتا ہے نا، وہ بے قاعدہ ہو جاتا ہے اور بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ نے بہت سوچ سمجھ کر کے کسی بھی حکیم کے نسخے پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کا دوسرے نمبر کا جو نقصان ہوتا ہے، دیکھیے نسخے میں نا جو ہے درجنوں اجزاء شامل کر دیتے ہیں، اور مغلظ نسخے جات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اتنے زیادہ اجزاء ایک ہی نسخے میں ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو کستوری، مرجان، عنبر یہاں تک لکھ دیتے ہیں، 50 اجزاء پر جو ہے بغیر کسی اصول و قواعد کے اکٹھے کر دیتے ہیں نسخے۔ تو نسخہ جو ہے جتنا کم اجزاء پر مشتمل ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ طب کا اصول ہے کہ مرکب دوا مفرد دوا کو فوقیت حاصل ہے، یعنی مرکب دوا پر مفرد دوا کو فوقیت حاصل ہے، یعنی مفرد دوا یعنی اکیلی تنہا اگر کوئی دوا آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ مرکب بہت ساری جڑی بوٹیوں کے مجموعے سے زیادہ فائدہ کرتی ہے، لیکن طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میرے دوستو بہت ساری چیزیں بھی آپ دیکھ کر کے یہ نہ سمجھا کریں گے یہ نسخہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہوگا، بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اب ایک اور کمی یہاں پر ہوتی ہے کہ ان نسخہ جات کا کوئی بھی مزاج مقرر نہیں کیا گیا ہوتا ہے، مختلف المزاج چیزیں جمع کر کے مزاج بھی کیسے مقرر ہو سکتا ہے، کیونکہ مغلظات کا مزاج جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اعصابی ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور جو معجونات ہوتے ہیں ان کا عضلاتی ہوتا ہے، اور جو جوارشات ہوتے ہیں جیسے جوارش جالینو، جوارش کمونی، جوارش جرشکی وغیرہ، تو ان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ گدی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اچھا، نمبر 4 پر یہاں غلطی کر دیتے ہیں کہ نسخے کے فوائد میں اتنا زیادہ مبالغہ کر دیتے ہیں کہ حد سے زیادہ اس کو جو ہے مکھن لگا دیتے ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے آپ کا جریان، احتلام، صورت انزال، مقوی ابا وغیرہ وغیرہ کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ تو دوستو یہاں آپ کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نسخے کو ترکیب کس طرح سے دینا ہے، دوسرا نسخے میں کون کون سی چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اور اس کا اثر کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم وزن کہہ کر کے بات ٹال دی جاتی ہے کہ ساری چیزیں ہم وزن لے لیں، اور جبکہ وہ ہم وزن نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ تعداد بھی مقرر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سی دوا کا کتنا وزن ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کون سی دوا کا کیا مزاج ہے، مزاج میں گڑبڑ تو نہیں پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے مخالف تو نہیں ہے، تو یہاں بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دوا سارے مرضوں پر کام نہیں کر سکتی، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کھلا چیلنج کر سکتا ہوں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے۔ تو آج کا جو یہ میں نے نسخہ بتایا یہ مغلظ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، فوائد میں نے اس کے بتا دیے ہیں، اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سن لیں۔ آپ نے آدھی چمچ صبح اور شام، ٹھیک ہے، ہلکے گنگنے دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنی ہے،
یا دودھ میں ڈال کر کے آپ اس کی کھیر تیار کریں، تب اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ نسخہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ سمجھ میں آیا تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔